السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ احسان کا بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ سماج میں ایک دوسرے کے کام آنا، دوسرے کی مدد کرنا، دوسروں کو صحیح اور درست مشورہ دینا، یہ ہم سب کا سماجی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ احسان کا بدلہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ مال کے ذریعے احسان کیا ہے تو ہم بھی مال کے ذریعے ہی اس کے احسان کا بدلہ اتاریں، بلکہ ہم میٹھے بول کے ذریعے بھی، اس کے حق میں دعائے خیر کر کے بھی، اس کی تعظیم کر کے بھی ہم اس کے احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو تم اس کا بدلہ ضرور دو۔ اگر تم مال کے ذریعے بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے حق میں دعائے خیر ہی کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ احسان کیا جائے اور تمہارے پاس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مال وغیرہ نہ ہو تو تم بار بار اپنے محسن کے حق میں دعائے خیر کرو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے تو احسان کرنے والے کے حق میں اگر تم نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو تم نے اس کی بھرپور تعریف کر دی۔ ناظرین، آپ نے ان حدیثوں سے اندازہ لگایا کہ یہاں ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ اتارنے کی شکلیں بتائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے سماج میں اس پہلو پر لوگوں کی توجہ بہت زیادہ دلانے کی ضرورت ہے۔ آج مغربی معاشرے میں تو بات بات پر شکریہ، تھینک یو کہنے کا رواج ہے، لیکن افسوس کہ جس امت کو اس کے نبی نے سب سے زیادہ اس بات کی تعلیم دی تھی کہ اپنے محسن کا احسان مند ہونا چاہیے، وہی امت آج اس سبق کو بھلا بیٹھی ہے۔ احسان کا بدلہ دینے کی چند شکلیں یہ ہو سکتی ہیں۔ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اساتذہ کا احسان مند ہوں۔ اگر ہم آج اچھی پوزیشن میں ہیں، ہمارے پاس معاشی تنگی نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے اور ہمارے اساتذہ کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ جب بھی ان کے یہاں جائیں تو تحفے لے کر جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، اور اگر ہم ایسا کر سکتے ہوں کہ ان کے بال بچوں کے لیے کوئی اچھا روزگار کا انتظام کر دیں تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں ماں باپ کے علاوہ جن قریبی رشتہ داروں نے یا گھر کی خادماؤں نے ہمیں کھلایا، بڑی محبت سے رکھا، پالا پوسا، ہماری پرورش میں حصہ لیا، ہمیں جھولا جھلایا اور ہمارے لیے بڑی سی قربانیاں دی، تو اگر وہ پریشانی کے عالم میں ہوں اور ان کے کچھ مسائل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ملازمین کو بھی جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ ہمیں خود چاہیے کہ اگر ہمارے بچے یا ہمارے ملازمین کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے
اور ان کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ اچھے اخلاق سیکھیں گے، اسی طریقے سے اس کو خوشی بھی حاصل ہوگی اور کام کرنے کی جو تھکن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ آئندہ اچھے انداز میں اپنے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے سماج کے اندر اس معاملے میں یعنی احسان کے بدلہ نہ دینے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔